اور ایک صحابی جن کا نام آتا ہے حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے ہجرت کرنی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یہ بات طے تھی کہ ہم فلاں جگہ پر آئیں گے اور فلاں جگہ سے ہم اکٹھے ہجرت کریں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تو کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی صحابہ کرام کی طرح ہجرت نہیں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کرنا چاہی تو بیت اللہ میں گئے، وہاں پر پر اطمینان ہو کر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد کافروں کی جتنی مجلسیں لگی ہوئی تھی سب کے پاس گئے اور کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اس کی ماں روئے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو آ جائے میرے ساتھ مقابلہ کر لیں، عمر ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہاں سے. حضرت عمر کی تو شان ہی الگ تھی. حضرت عمر تو ڈرتے تھے کسی سے نہیں. جب اسلام قبول کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا، اور حضرت عمر خود بھی بتا رہے تھے تو لوگ آگے سے منہ پھیر لیتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس طرح مزہ نہیں آیا ہے، لوگوں کو اس طرح پتہ نہیں چلا ہے جس طرح پتہ چلنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے سب سے بڑے چغل خور جمیل بن معمر الجمحی کے پاس پہنچ گئے. کہا جمیل بن معمر الجمحی تجھے پتہ ہے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. جمیل بن معمر الجمحی اونچا اس نے آواز لگائی کہ عمر جو ہے وہ بے دین ہو چکا ہے، اور سارے لوگ حضرت عمر کے ساتھ مقابلے کے لیے آگے. کئی گھنٹوں تک مقابلہ کرتے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکیلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مقابلہ تھا ہی نہیں. ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے، 70 آدمی دوسری طرف کھڑے ہو جاتے، مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا. حضرت عمر 70 پر باری ہوتے تھے. حضرت عمر نے کہا جس نے مجھے روکنا ہے تو باہر آ جائے، میں جانے والا ہوں، ہجرت کرنے والا ہوں. عمر اب ہجرت کرے گا، اور جو روکنا چاہتا ہے روک کر مجھے دکھائے. تو راستے کے اندر حضرت عیاش ساتھ تھے، اور بھی صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. جب مدینہ المنورہ قباء پہنچے تو وہاں پر پیچھے ہی عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو جہل، ان کی ماں کی طرف سے بھائی تھا، اور ان کا بھائی حارث، ابو جہل، حارث اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کی ماں ایک ہی تھی، سکی ماں کے تھے. تو پہنچ آئے. ابو جہل نے کہا عیاش کہاں آ گئے ہو؟ پتہ بھی ہے کہ ماں نے کیا منت مانگ لی ہے؟ حضرت عیاش نے کہا کہ ماں نے کیا منت مانی ہے؟ کہا ماں نے یہ منت مان لی ہے کہ جب تک تمہیں نہیں دیکھ لے گی وہ دھوپ کے سائے کے اندر نہیں جائے گی، اور جب تک تمہیں نہیں دیکھ لے گی اپنے سر کے اندر کنگھی نہیں مارے گی. حضرت عمر تو کافروں کے حرام مغز کو جانتے تھے، انہیں تو پتہ تھا یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں. حضرت عمر نے کہا عیاش یہ لوگ تمہیں فتنے کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، تم نہ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، بس والدہ کی منت ہے وہ پوری کر کے واپس آ جائیں گے. جب ان کے ساتھ جانے لگے تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا جا رہے ہو عیاش تو سواری میری لے کر جاؤ، جہاں پر کوئی شک و شبہ ہو تو وہاں سے نکل جانا. راستے میں ایسا ہی ہوا جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا. ابو جہل نے کہا کہ میرا جانور تو، میری سواری تو خراب نکلی، میں چاہتا ہوں عیاش میں آپ کے پیچھے کیوں نہ بیٹھ جاؤں، سواری آپ کی بڑی اچھی ہے. حضرت عیاش نے کہا ٹھیک ہے، بھائی تھے آپس میں. حضرت عیاش نے کہا ٹھیک ہے آپ میری سواری پر آ جائیں. جیسے بیٹھے حارث اور ابو جہل یہ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ آور ہو گئے، اور ان کو جکڑ کر رسیوں کے اندر مکہ کے اندر جا کر چھوڑا، اور کہا کہ لوگوں اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسا کرو جیسا ہم نے حضرت عیاش کے ساتھ کیا ہے. اور حضرت عیاش اور حضرت ہشام کو انہوں نے قید کر دیا، ایک 4 دیواری کے اندر ان کو قید کر دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمانے لگے کہ کوئی ہے جو میرے عیاش کو اور میرے ہشام کو چھڑا کر لے آئے. حضرت ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ڈیوٹی، یہ خدمت تو میں سر انجام دوں گا. گئے مکہ المکرمہ کے اندر، وہاں پر پتہ لگایا کہ ان کو کون سی جگہ پر انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، کون سی جگہ پر ان کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. ایک خاتون جا رہی تھی،
اس کے پیچھے ہو لیے، وہ روٹی ان کو دینے جا رہی تھی، جگہ کا پتہ لگا لیا، رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابیوں کو ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑا کر مدینہ المنورہ لے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم